بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی روشنی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے رگ و روب میں عشق مصطفیٰ سرایت کر چکا تھا۔ آپ اور آپ کے خاندان کے افراد کو کفار نے بے تحاشا تکلیفیں دیں۔ گرمی کے موسم میں ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ریت پر لٹایا، آپ کے جسم کو دہکتے ہوئے انگاروں سے جلایا اور کئی گھنٹے پانی کے اندر غوطے دیے، لیکن آپ اور آپ کے خاندان کے افراد تمام سختیوں کے باوجود اسلام سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے نہایت وحشیانہ طریقے پر اپنے نیزہ سے شہید کیا۔ تاریخ اسلام کی یہ پہلی عبرتناک شہادت تھی۔ آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی طرح اذیتیں دے کر شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ مشرکین نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دست مبارک پھیر کر فرمایا، اے آگ، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ٹھنڈی ہو جا۔ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر کی طرف سے گزرتے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے خاندان کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے تو ارشاد فرماتے، اے آل عمار رضی اللہ عنہ، تمہیں بشارت ہو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ ایک دفعہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گردش زمانہ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کرو، پھر دعا فرمائی، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ ایک دن مشرکین نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی میں اس قدر غوطے دیے کہ آپ بالکل بدحواس ہو گئے، یہاں تک کہ اس حالت میں ان جفاکاروں نے جو چاہا ان کی زبان سے اقرار کروا لیا۔ اس کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمار کیا خبر ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہایت ہی بری خبر ہے۔ آج مجھے اس وقت تک مشرکین نے نہیں چھوڑا جب تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برے الفاظ اور ان کے معبودوں کے حق میں کلمات خیر استعمال نہ کیے۔ ارشاد ہوا، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے اپنے دست مبارک سے پونچھے اور فرمایا، کچھ مذائقہ نہیں، اگرچہ پھر ایسا ہی کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا انکار کرے مگر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ بڑھاپے کے عالم میں جن لوگوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ ننگی دیکھی تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کثرت کے ساتھ سیاہ لکیریں، تپتی ہوئی ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں کے داغ ان کی پیٹھ میں موجود تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے موقع پر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو اینٹیں اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے سر سے غبار صاف کر کے فرمایا، افسوس عمار رضی اللہ عنہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم اسے خدا کی طرف دعوت دو گے
اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا۔